حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی شخصیت کا تعارف یقیناً ہم حاصل کر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ باکردار شخصیت ہیں اور ایسے اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاکیزہ کلام کی 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں کے اندر اپنے اس خلیل کا پیارے کا ذکر کیا، اور تقریباً 69 مقامات ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار کی بنیاد پہ، اپنی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پہ وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا گہرا دوست، جس کو ہم جگری یار کہتے ہیں، اللہ نے ابراہیم کو اپنا وہ دوست بنایا۔ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمایاں کردار ہے۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری کا وہ اعلیٰ معیار ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو صرف اپنا خلیل ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک کے لیے امام اور پیشوا بنا دیا، اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظریات و عقائدوں یا بحیثیت اولاد کے آپ کی زندگی ہو، بحیثیت باپ کے آپ کی زندگی ہو، بحیثیت مبلغ کے آپ کی زندگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رابطے کے اعتبار سے آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام ایک ممتاز اور نمایاں مقام پر نظر آتے ہیں۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنانے کا، ان کی ملت، ان کے دین، نظریے اور عقیدے کو اپنانے کا اللہ نے ہمیں پابند کیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ ملت ابراہیم کو اپناؤ۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، فرمایا سوائے بے وقوف آدمی کے، احمق اور نادان آدمی کے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اپنانے سے اجتناب کرنے والا ہو، گریز کرنے والا ہو، انکار کرنے والا ہو۔ احمق اور نادان انسان ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اجتناب کرتا ہے۔ نظریات و عقائد ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے، ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ کو سمجھایا کہ تم کہتے ہو ابراہیم ہمارے تھے جبکہ تمہارے عقیدت و قلادت سے، شرک کی نجاست سے لپٹے ہوئے، تم کیسے کہتے ہو ابراہیم ہمارے تھے؟ ولم یکن من المشرکین، وہ تو مشرک ہی نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر، ساری کائنات سے کٹ آف ہو کر ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ نفع نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے اور قوم سے بات ہوئی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يضرون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو کیا یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں؟ وہ تمہاری باتیں سن بھی سکتے ہیں، تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار بھی رکھتے ہیں؟ ينفعونکم او یضرون،
قوم سے جب یہ سوال کیا کہ جن کی تم عبادت میں لگے ہوئے ہو، مجاور بن کے بیٹھے ہو، ان کے اوپر جھکے ہوئے ہو، کیا تمہاری پکار سننے کے لائق ہیں؟ کیا تمہارے لیے نفع نقصان کا یہ اختیار رکھنے والے ہیں؟ قوم جواب دینے کی بجائے کہتی ہے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، لہذا ہم بھی اسی ڈگر پر چل پڑے۔ یہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق۔ اہل حق ہمیشہ دلائل کی بنیاد پہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی سوچ، ان کا نظریہ، عقیدہ یہ دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ان کا عمل دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ان کی عبادات دلائل کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ وہ جو معاملہ بھی کرتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، زندگی سنوارنے کے لیے، ہر ایک معاملے میں ان کے پاس دلیل ہوا کرتی ہے۔ اور ہمیشہ باطل پرست لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنے سارے آباء و اجداد یہ کیا سارے غلط تھے؟ دلیل کوئی نہیں ہوتی، تعداد دکھائیں گے، آباء و اجداد کی ذہانت و فطانت پیش کریں گے، لوگوں کے کمالات پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم سے جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین۔ فرمایا تم بھی اور جن کی تم عبادت کے اندر لگے ہوئے ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی اپنے باطل نظریے اور عقیدے کی بنیاد پہ آج میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں، میرا ان کے ساتھ اعلان برات ہے، اعلان نفرت ہے۔ میں تم سے اور تمہارے آباء و اجداد سے پیار اور محبت کا کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ رب جس کو ماننا ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، ذرا اس کے اوصاف تو جانو، تمہارے پاس دلائل تو ہو، تمہارے پاس ثبوت تو موجود ہو۔ ہاں میں جس رب کے سامنے جھکنے والا ہوں اس رب کے یہ کمالات ہیں، وہ نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے اگر بیمار ہو جاؤں فہو یشفین، وہ مجھے شفا بخشنے والا ہے۔ یہ تمام اختیارات کا مالک تو وہ ہے، جس کے پاس یہ ساری اختیارات ہوں عبادت کے لائق تو وہ ہستی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ کہ نفع نقصان کا اختیار رب کے سوا کسی کے پاس نہیں، شفا دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، زندگی اور موت کا اختیار رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، یہ سارے اوصاف کا مالک ایک اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اپنا نظریہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ اور کیا عقیدہ نظریہ پیش کیا کہ تمام قسم کی حاجات کو پورا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازنے والا، مشکلات سے نجات دلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہی نظریہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی پیش کرتے رہے۔ کس انداز سے پیش کیا؟ رب سے مانگا رب هب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا کر دے، یا اللہ اولاد سے نواز دے۔ رب سے اولاد مانگتے رہے، جوانی گزر گئی، بیوی بھی بوڑھی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ پن کا شکار، لیکن ابراہیم علیہ السلام رب کو ایسا حاجت روا، مشکل کشا، دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازنے والا اس یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم بھی رکھ دیا ہے لیکن مایوسی کے آثار بالکل قریب نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہا زندگی ساری میں نے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری کی ہے، میری تو ایک بھی دعا قبول نہیں کر رہا، مایوسی ذرا بھی قریب نہیں پھٹکی۔ عقیدے کے اندر پختگی اتنی، رب کو حاجت روا، مشکل کشا ایسا سمجھ رہے ہیں کہ 80 سال بیت جانے کے باوجود بھی دست دعا دراز ہیں، اپنی خالی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں۔ رب هب لی من الصالحین، اور اولاد، نیک اولاد کا میوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ 80 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ یہ عقیدہ سمجھایا کہ رب سے مانگتے ہوئے مایوسی کا شکار نہیں ہونا، رب سے مانگتے ہوئے جلد بازی کا شکار نہیں ہونا۔ یہ رب کی حکمتیں ہیں، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا ہمدرد ہے، اس نے ہمیں بنایا، اس نے پالنے پوسنے کا ہمارا ذمہ لیا ہے، وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ نواز دے تو اس کی مہربانی، اس میں ہمارا فائدہ، اگر وہ ہمارے مانگنے پر ہمیں نہیں
نہیں دیتا تو پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نہ دینے کے اندر بھی ہمارا فائدہ ہے، اس کے اندر بھی حکمتیں موجود ہیں۔ ہم برابر مانگتے رہیں، ہمارا یہ مانگنا رائے گاہ نہیں جائے گا، ہمارا یہ مانگنا ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا صرف اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مانگی جاتی ہے؟ نہیں محترم بھائیوں، ایک طرف ہم اس دعا کے اندر اپنی حاجات کو رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسری طرف یہ صرف عبادت نہیں بلکہ افضل ترین عبادت بنتی چلی جاتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا نچوڑ اور مغز ہے، اس سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، تمام عبادات سے افضل ترین عبادت یہ دعا ہے، اور اس دعا والی عبادت سے جو منہ موڑتا ہے رب اس سے بھی ناراض ہیں، اور جو مانگتا ہے مایوس ہو جاتا ہے رب اس سے بھی ناراض ہیں۔ ہر صورت مانگنا ہے، رب سے ہی مانگنا ہے، مل جائے تب بھی مانگنا ہے، نہ ملے تب بھی مانگنا ہے۔ یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی دعا رد ہی نہیں ہوتی، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ مانگ رہا ہے وہی عطا کرتے ہیں، یا اس کا متبادل اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے تو اس کی یہ افضل ترین عبادت اس کی اخروی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے اللہ اس عبادت کو اپنے بندے کے حق میں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ لہذا مومن کی دعا یہ افضل ترین عبادت کسی بھی صورت میں رد ہونے والی نہیں ہے۔ ہم نمازوں میں، تلاوت میں، دیگر عبادات میں ٹائم لگاتے ہیں، اللہ کی قسم ان سے بڑھ کر ہمیں دعاؤں کے اندر ٹائم لگانا چاہیے، کیونکہ یہ محض عبادت نہیں افضل عبادت ہے، اور یہ ریجیکٹ ہونے والی نہیں ہے۔ یہ مومن کے حق میں جو صحیح سنت کے مطابق دعا مانگ رہا ہے اس کے حق میں یہ عبادت ہر صورت مفید ہی مفید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ عقیدہ نظریہ دے رہے ہیں۔ ہاں محترم بھائیوں، ان عقائد و نظریات کو پہلی فرصت کے اندر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اندر جہاں باقی اسوہ حسنہ موجود ہے وہاں نظریات و عقائد کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے عقیدہ، ہمارے لیے سبق، ہمارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں رب سے، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال، بالآخر کبھی نہ کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا، مستقل پریشانیاں ہمارے گھر میں، مصائب ہمارے گھر میں، بیماریاں ہمارے گھر میں، ہم یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم سے ناراض ہیں، پھر بھی ہماری مصائب سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ اگر خیر کا کام لے رہے ہیں، آپ رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر بھی پریشانیاں موجود ہیں، حسن ظن بھی رکھیں، اپنے کردار کے اندر بہتری بھی لانے کی کوشش کریں، آپ کی یہ دعائیں انشاءاللہ رائے گاہ ہونے والی نہیں ہیں۔ رب یہ نظریہ ہمیں سکھاتے ہیں، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافروں کے علاوہ رب کی رحمت سے مایوس کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اگر ہمارے عقیدے کے اندر مایوسی شامل ہو جاتی ہے، چاہے ہم ایمان کا اظہار کرنے والے ہیں، محترم بھائیو یہ ہمارے عقیدے میں کفر نے ٹچ کیا ہے، کفر کی آمیزش ہو رہی ہے، اس چیز کو ہمارے ایمان سے دور ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان صحیح ایمان، معیاری ایمان نہیں ثابت ہو رہا اگر ہمارے عقیدے کے اندر مایوسی والا مادہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت اولاد کے کس انداز سے زندگی گزارنے والے تھے، ہمارے لیے کیسا اسوہ حسنہ چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی حیثیت سے سب سے زیادہ اپنے والدین کی دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ اچھی اولاد کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی روزی روٹی کی جہاں فکر کرنی ہے، جہاں ان کے لباس کی، رہائش کی فکر کرنی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کی نظریات کی، عقائد کی، ان کی عبادات کی، آخرت کے معاملات کی فکر کرنی ہے۔ دنیا کے دکھ اوکھے سوکھے بندہ برداشت کر لیتا ہے، دنیا کا ٹائم اوکھے سوکھے گزر جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے والدین کے نظریات خراب رہے، رب کو ناراض کرتے ہوئے حالت شرک کے اندر فوت ہو گئے، تو محترم بھائیوں قبر حشر کی، آخرت کی وہ جو ہولناکیاں اور پریشانیاں اور مصائب ہیں، وہاں پھر اولاد ان مصائب کو دور کرنے کی سکت نہیں رکھے گی،
وہاں دعائیں کام نہیں آئیں گی، وہاں گریہ زاری آہو پکا کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ ساری محنت جو ہم کر سکتے ہیں اسی دنیا کے اندر کر کے، اگر خدا نخواستہ والدین کا نظریہ خراب ہے تو ابراہیمی بن کے ابراہیم علیہ السلام جیسا کردار ادا کرنا ہے۔ کیا کردار ادا کیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابا جان ان کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ یہ تو نفع نقصان کا اختیاری بھی لگتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان شیطان کی بات مان کے اس کی عبادت نہ کریں، یہ شیطان رب کا نافرمان ہے، یہ خود لعنتی اور ملعون ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، کامیابیوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، یہ خود بھی نافرمان ہے، یہ آپ کو بھی اپنے پیچھے لگا کر رب کا باغی اور نافرمان کرنا چاہتا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، میں اس علم کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے پیچھے چلیں، میری اتباع کریں، میری بات کو تسلیم کریں، علم کی بنیاد پہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری بات مانتے چلے جائیں، وحی کی روشنی میرے پاس ہے، میں انشاءاللہ آپ کو صراط مستقیم پر لا کر کروں۔ یہ پیار بھرے بول بول کے اپنے والد گرامی کا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بحیثیت اولاد کے فکر ہے اپنے ماں باپ کی، فکر ہے اپنے والد کی، آخرت کی، ان کے نظریے اور عقیدے کی۔ آج اگر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اچھے عقیدے کی توفیق دی ہے، نظریہ درست ہے، شرک کی غلاظتوں سے اگر اولاد پاک ہے تو حقیقت بات ہے محترم بھائیوں، پاؤں میں پڑ جائیں، خدمت میں اعلیٰ کردار ادا کریں، ماں باپ کا دل جیتیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اس کے پیچھے ان کے نظریے اور عقیدے کو تبدیل کرنے کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے۔ اسی نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے دن رات ایک کر کے ماں باپ کی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، تاکہ زندگی کا دھاگا ٹوٹنے سے پہلے پہلے ہمارے ماں باپ صحیح اور عقیدہ بن جائیں، تاکہ آخرت کی پریشانیوں سے ان کو چھٹکارا مل سکے۔ بحیثیت اولاد کے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی کے ساتھ حسن تکلم کرتے ہیں، گفتگو کے اندر بڑا ہی اچھا انداز، شائستگی اپناتے ہوئے اپنے والد سے بات کرتے ہیں، حالانکہ والد مشرک ہے، بت بنانے والا اور بتوں کا کاروبار کرنے والا، لوگوں کے نظریات و عقائد کو خراب کرنے والا، ایمان کے اندر بالکل ہی جناب مخالف نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے والد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حسن تکلم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یا ابتی کے الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے نقل کر کے اس حسن کو، حسن کلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا کہ باپ کو عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ باپ مشرک ہے، کہتے کیا ہیں؟ یا ابتی لم تعبد یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان، ابا جان، ابا جان، پیار بھرے جملوں کے ساتھ اپنے مشرک والد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑ رہے ہیں کہ والدین رب کے ہاں وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ کلام کے اندر سختی بالکل جائز ہی نہیں ہے، گفتگو کے اندر ترشی بالکل رب نے جائز رکھی نہیں ہے، حرام ہے۔ والدین چاہے مشرک کیوں نہ ہو، رب کے باغی اور دشمن کیوں نہ ہو، تمہارے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے کیوں نہ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ پیار بھرے بول بولنے ہیں۔ انہوں نے بحیثیت انسان کے تمہارے لیے بڑی سختیاں جھیلی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں اٹھاتا جتنی والد اور والدہ اپنی اولاد کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور ان تکلیفوں سے ہم سب آگاہ ہیں۔ ماں کی قربانیاں اولاد کے لیے کیا ہیں؟ ڈھکی چھپی نہیں۔ باپ کس طرح دن رات ایک کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس عقیدت و محبت کے تقاضوں کی وجہ سے ہے جو اولاد کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے باپ نے کبھی
مجھے چوما نہیں ہے، میرے ساتھ پیار بھری بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے اگر پیار بھری بات نہیں کی، پیار بھرے جملے نہیں بولے، تمہارے چہرے پر اپنا منہ رکھ کے تمہیں نہیں چوما، لیکن ان کی دل کی کتاب اللہ کی قسم کھول کے دیکھیں، رب نے ماں باپ کے دل کے اندر اولاد کی جو محبت بھر دی ہے، دنیا کے اندر یہ محبت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اولاد کی خاطر یہ باپ گرمی کے جھپیڑے برداشت کرتا ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے، اولاد کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اولاد کو اپنے آپ سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، اولاد کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ساری خیر خواہیاں، ہمدردیاں ماں باپ کے دلوں کے اندر، ان کے انداز زندگی کے اندر اولاد کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ماں باپ کے لیے پابند کرتے ہیں اولاد کو، فلا تقل لهما اف۔ باقی معاملات تو اپنی جگہ رہے، جب گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کے اندر بھی والدین کے ساتھ درست روی اختیار کرو۔ ولا تقل لهما اف تک نہیں کہنا، کلمہ افسوس ان کے لیے نہیں کہنا، کوئی پریشانی والی بات نہیں کہنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسی بات منہ سے نکالے کہ ماں باپ کے کانوں میں شیرینی گھولتی جائے، ان کے دل و دماغ کے اندر خوشیوں کی جناب لہریں پیدا ہو جائیں، ماں باپ دلی اعتبار سے خوش ہو جائیں، ان کا دل موم کرنے کے لیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ نرم میٹھی پیاری اور بہترین بات ان کے لیے کرنی ہے۔ اگر ایسی بات نہیں کہہ سکتے، خاموشی اختیار کر لیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی معاملے کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، سخت کلامی، دشمنی اختیار نہیں کرنی۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ ان کے لیے عاجزی، انکساری کے پہلو جھکا کے رکھنے ہیں، اس طرح ہمدردی کرنی ہے۔ مفسرین نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتی ہوئی، پیار اور محبت کا اظہار کرتی ہوئی اپنے پروں کے اندر چھپا لیتی ہے، ہر قسم کی تکلیفوں مصائب سے بچانے کے لیے ہمدردیوں کا اظہار کرتی ہے، فرمایا اس انداز سے اولاد کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ انداز اختیار کرے۔ محترم بھائیوں، اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی بندہ ناروا سلوک کرنے والا ہے، ان کے مشرک ہونے کی بنیاد پہ، ان کے ظالم ہونے کی بنیاد پہ، آپ کے حقوق صحیح نہ ادا کرنے کی بنیاد پہ، یا کسی بھی آپ کے مفاد پر ضرب لگنے کی بنیاد پہ اگر کوئی والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، پوری شریعت پر یہ بندہ عمل کرنے والا ہو، یہی ایک خامی اس کے اندر موجود ہے، تو محترم بھائیوں یہ بندہ جنت کی امید نہیں رکھ سکتا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے، محض نمازیں، روزے، زکوٰۃ، خیرات، حج اور دیگر آپ کے نیکی کے کام یہ آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، رب ان کاموں سے راضی ہونے والا نہیں ہے، یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں، فرائض کو بھی پورا کرنے ہیں۔ ان فرائض کے اندر ایک اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے حسن سلوک کے ساتھ ہمیشہ راضی رکھنا ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر اٹیچ ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے، چاہے پوری شریعت پر عمل کر لو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ترین ہے وہ انسان، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پاتا ہے اور پھر ان کی خدمت کر کے حسن سلوک کر کے رب کی جنت کا حقدار نہیں بنتا، جنت نہیں کما سکتا۔ ایسا بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کو کبھی عزت و احترام نہ ملے، کبھی اس بندے کو کامیابی نہ ملے، پیارے پیغمبر کی بد دعا ہے اس بندے کے خلاف، اور پیارے پیغمبر کا فرمان واضح کرتا ہے رب کی رضا، رب کی جنت محض عبادات کے ساتھ ملنے والی نہیں ہے، عبادات کو بھی پورا کرنا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت اولاد کے اپنے باپ مشرک باپ کے ساتھ کیسا کلام کر رہے ہیں، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر باپ ہمدردی کرتے ہوئے نماز کے لیے بھی اٹھا دے تو بچے بدتمیزی کرنے سے باز نہیں آتے، کھری کھری سنا دیتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی حکم ملے، اطاعت و فرما برداری والی کوئی کیفیت ہی نظر نہیں آتی، دوسرے بھائیوں کا راستہ دکھائیں گے، فلاں سے کہہ دو، فلاں سے کہہ دو۔ اور محترم بھائیوں، یہ ماں باپ صرف ماں باپ نہیں، حقیقت ہے
یہ دعاؤں کی خیر و برکت کی فیکٹری ہے، یہ ڈپو ہے، یہ آپ کی جنت ہے۔ اگر اس کو ضائع کر دیا تو پھر کامیابی نہ دنیا کے اندر مل سکتی ہے نہ آخرت کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت بیٹا ہونے کے، اولاد ہونے کے، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا چھوڑتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے لیے بھرپور دعا کرتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میرے ابا جان کو معاف کر دے، وہ بھٹکا ہوا تھا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا تھا۔ کہیں فرماتے ہیں سأستغفر لك، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام جب باپ نے سختی کی، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی، کہنے لگے ابا جان جتنی مرضی سختی کر لے، میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی کا پیغام ہے اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی ہی دعا کرتا ہوں۔ یہ جو ہر نماز کا ہم نے حصہ بنایا ہوا ہے دعا کو، جبکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والدین کے لیے دعا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ابراہیم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں بہترین نمونہ دیا کہ اولاد اچھی اولاد ہونے کے اعتبار سے یہ اس کا حق بنتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ان کی کامیابی کے لیے، دنیا آخرت کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ہر حوالے سے رب کے سامنے دست دعا دراز کر کے ان کے لیے خیر کی دعائیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تو بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے نمونہ دکھا رہے تھے، باپ ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام نے کیسا نمونہ چھوڑا ہے۔ اور حقیقت بات ہے اگر آج اس طرح کا والد بن جائے، اس طرح کا باپ بن جائے، تو پھر بیٹا آگے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جیسا ہی ملتا ہے۔ کیسا باپ بنے، کیا کردار ادا کیا؟ باپ بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اولاد سے محروم ہوں، ابھی باپ بنا نہیں ہوں، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ بیٹا دینا تو نیک دینا، نیک اولاد کی تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کی محض بیٹے کی دعا نہیں کی بلکہ نیک بیٹے کی دعا کی ہے، کیونکہ نیک بیٹا دنیا کے اندر بھی سکون کا باعث ہے اور آخرت میں بھی سکون کا باعث ہے۔ والدین کے ہاں، ہمارے ہاں والدین سے سب سے بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے، اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، نرینہ اولاد کا سوال کرتے ہیں، علماء سے دعائیں منگواتے ہیں، مولوی صاحب سے دعائیں منگوائیں گے، دعا صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد دے دے، مجھے بیٹا دے دے۔ بیٹے مانگتے مانگتے اس بیٹے کی محبت کے اندر ہم نے رب سے نیک بیٹا نہیں مانگا، اس کا عمومی طور پہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بیٹے تو مل جاتے ہیں لیکن پھر ایسے ملتے ہیں کہ اکثر والدین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یار اس کی بجائے اگر مجھے بیٹی مل جاتی نا وہی اچھا تھا، اس نے تو ہمارا جناب دم ناک میں کر رکھا ہے، زندگی ہماری اجیرن کر رکھی ہے، تھانوں کا، پولیس کا، کچہریوں کا، عدالتوں کا منہ دیکھنا پڑا تو اس بدبخت بیٹے کی وجہ سے دیکھنا پڑا۔ آج معاشرے کے اندر ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اس بیٹے کی وجہ سے۔ ایسے والدین اپنا درد دل رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پیچھے غلطی والدین سے ہی ہے، وہ بنیادی تقاضے جو پورے کرنے تھے۔ بات لمبی ہو جائے گی، کسی اور موقع پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ نیک اولاد کے لیے پہلے نیک بیوی کا انتخاب کرنا تھا، وہاں والدین سے غلطی ہوئی۔ پھر قربت اختیار کرتے ہوئے شرعی اصولوں کو مد نظر رکھنا تھا، وہاں غلطی ہوئی۔ پھر اولاد کا مطالبہ کرتے ہوئے نیک اولاد کی دعا کرنی تھی، یہاں غلطی ہوئی، صرف رب سے دعا مانگی اللہ بیٹا دے دے، پھر آگے پھل ایسا ہی ملنا تھا جیسے ہم نے محنت کی تھی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ 80 سال تک یہ دعا مانگتے رہے، رب نے جب بیٹا عطا کیا تو پھر کیسا عطا کیا؟ ایسا عطا کیا کہ گردن پر چھری پھیرنے کا کہتے ہیں تو بیٹا جھکنے کے لیے تیار ہے۔ ابا جان رب کا حکم ہے تو میری گردن کاٹ دیجئے، اس گردن کو جسم پر نہیں رہنا چاہیے۔ رب کا جب حکم ملا ہے رب حب لی من الصالحین، دعا یہ کی تھی یا اللہ مجھے نیک بیٹا اولاد، نیک بیٹا عطا فرما۔ بحیثیت باپ کے یہ سب سے پہلا نمونہ چھوڑا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اولاد کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا کردار ادا کیا؟ سوسائٹی، ماحول اچھا دیا۔
کیسا ماحول دیا؟ اپنے بیوی بچوں کو نہ دنیا کی کوئی آسائش دیکھی، نہ دنیا کی کوئی اور سہولت دیکھی، نہ دنیا کی نعمتیں دیکھی، نہ دنیا کا کر و فر دیکھا، نہ دنیا کا کوئی مفاد دیکھا، صرف اور صرف وہ عزت والا گھر، رب کا گھر بیت اللہ، وہ حرم مکہ، ابراہیم علیہ السلام اس حرم کو دیکھ کے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، جس کو 80 سال تک رب سے مانگا تھا، ابھی بالکل دودھ پیتا بچہ ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو حرم کے سائے کے اندر چھوڑ کے اللہ کے حکم پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ چھوڑا کہ آپ اگر اپنے بچوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تو پارک کی سہولت نہ دیکھیں، ہسپتال کی سہولت پیش نظر نہ ہو، سکول کی سہولت پیش نظر نہ ہو، بازار اور شہر کی سہولت پیش نظر نہ ہو۔ ہاں یہ فوائد ہیں، اگر یہ بھی مل جائیں تو ٹھیک ہے، پیش نظر ہونی چاہیے تو دینی اعتبار سے ان کی روحانی تربیت کا ماحول پیش نظر ہونا چاہیے، اللہ کا گھر قریب ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے بچوں کے کانوں میں 5 وقت کی اذان کی آواز پڑے، مسجد میں آنا جانا ہو، اللہ رسول کے جناب فرامین سننے اور سنانے والے بنے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو۔ اس انداز سے اس ماحول میں آپ کی اولاد کی جو تربیت ہو سکتی ہے وہ باقی کسی بھی بہترین سے بہترین سوسائٹی کے اندر آپ کی اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی بیوی بچوں کو تیرے گھر کے قریب ٹھہرایا ہے، یہاں پہ ان کو سکونت دی ہے، عند بیتک المحرم، کس وجہ سے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ تاکہ نمازی بنے، تیرے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور نماز عبادات میں سے وہ افضل ترین عبادت ہے۔ رب لا یزال کی قسم، اگر ہم اور ہماری اولاد اس نماز کو سیکھ جائے، اس کے تقاضوں کو سیکھ جائے، اس کی روح کو اگر پا لے، تو یہ صرف نماز اٹھک بیٹھک کا نام نہیں، یہ چند دعاؤں کے مجموعے کا نام نہیں، یہ عقائد سکھلاتی ہے، نظریات کو درست کرتی ہے، یہ معاشرتی طور پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، یہ زبردست قسم کے معاشرے کی تشکیل کے اندر بہترین کردار ادا کرنے والی ہے۔ معاشرے کے اندر بہت ساری پائی جانے والی برائیاں جو بندہ نماز کی روح کو سیکھ لیتا ہے، اللہ کی قسم ان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ایسے اس کو اسلام کی بنیاد نہیں بنا دیا، اسلام کا ستون نہیں قرار دیا، ایسے الصلاۃ عماد الدین ایسے نہیں کہا، بلکہ اس کے اندر حقیقت اور معنویت موجود ہے۔ نماز اگر ہمیں اور ہماری اولاد کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے تو محترم بھائیو سمجھو دین سمجھ آ گیا، ہماری آخرت بن گئی۔ تو جو والدین اپنے بچوں کی نماز کے حوالے سے تربیت کر کے جاتے ہیں، ان کو نمازی بنا کے جاتے ہیں، قرآن کے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ کے جاتے ہیں، قبر کے اندر انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ان کے لیے شروع ہو گیا، نیکیاں تسلسل سے آنا شروع ہو گئی، ان کی نیکیوں کے اندر اب کمی آنے والی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا سرزمین کے اندر محض اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا گھر موجود ہے، تاکہ یہ نمازی بنے۔ پھر ساتھ میں دعا کر دی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ جی میرے بچوں کی طرف، چونکہ بے آب و گیا سرزمین میں ہے، کوئی انسان یہاں موجود نہیں ہے، لوگوں کے دلوں کو اس طرف موڑ دے، ان کا رجحان پیدا کر دے، تاکہ یہ زندگی بھر تنہائیوں کا احساس نہ پیدا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ رون کے بھی لگا دی۔ تو بحیثیت باپ کے اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہترین سوسائٹی کا ماحول کا انتخاب کیا۔ اگلے نمبر پہ اولاد کی رزق و روزی کی بھی فکر ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یا اللہ اپنا شکر گزار بنانے کے لیے، اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے، یا اللہ فقیری کی کیفیت نہ پیدا ہونے دینا، اپنے جناب اپنی طرف سے پھلوں کا وافر رزق عطا فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رزق حلال اپنے بچوں کو کمانا سکھائیں بھی صحیح، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، تاکہ یہ دنیا کے کسی بھی ہستی کا یہ جناب فقیری اور محتاجی کا شکار نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ
نیک کاموں کے اندر اپنے بچوں کو شامل بھی کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اکیلے اس کار خیر کے اندر نہیں لگے ہوئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، ان کو بھی ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ وہ بھی پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، وہ بھی گارا جناب لا کے دے رہے ہیں۔ اس بیت اللہ کی تعمیر میں، کار خیر کے اندر، نیکی کے کام میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی شریک کیا ہوا ہے۔ یہ ہے تربیت کا بہترین انداز کہ خود بھی نیکی کرنی ہے اور اولاد کو بھی شامل کرنا ہے۔ جب خود مسجد کی طرف آئیں تو خود نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ بچوں کو بھی پکڑ کے لائیں، ان کو بھی اس گھر کا راستہ دکھائیں، ان کو بھی طریقہ بتلائیں نماز پڑھنا یہ ہوتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، قرآن کا احترام، مسجد کا احترام، علماء کا احترام، دینداروں کا احترام اگر آپ کریں گے تو آپ کی اولاد اس سے سبق حاصل کرے گی۔ اگر آپ کی طرف سے مسجد، دین، قرآن پڑھانے والے علماء، نیک لوگوں کی نفرت اور اظہار نفرت اگر آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی اولاد کے ہاں کل کو اس سے 4 گنا زیادہ تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی تربیت کے اندر بہت بڑا فقدان ہے۔ خود مسجد سے دور، مسجد والوں سے دور، نیک لوگوں سے دور، علماء فضلاء سے دور، قرآن اور حدیث سے دور، اور ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کی تربیت ہو جائے۔ محترم بھائیو، یہ ساری چیزیں تربیت کا حصہ ہیں۔ محض نماز پڑھنا اور اٹھک بیٹھک کر کے چلے جانا محض تربیت کے لیے یہی کافی نہیں۔ مسجد کے ساتھ لو لگائیں، محبت پیدا کریں، اپنے بچے کے ہاتھ میں پیسہ پکڑائیں، یہ مسجد کے چندے فنڈ باکس کے اندر ڈال دیں، غربا مساکین کو دینا ہے، بچے کے ہاتھ سے دلوائیں، نیکی کے کام ان سے کروائیں۔ انشاءاللہ عملی طور پر جب آپ تربیت کریں گے تو یہی اولاد کل آپ کے لیے ٹھنڈے جھونکوں کا قبر کے اندر باعث بنے گی، آخرت میں کامیابی اور دلی سکون کا باعث بنے گی۔ بحیثیت باپ کے ابراہیم علیہ السلام کیا کردار ادا کر رہے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں شریک بھی کیا اور نیکی کے معاملے میں مشورہ بھی کرتے ہیں، تاکہ اولاد کے دل میں نیکی اور اچھائی کا، اس کا مقام و معیار و مرتبہ پیدا ہو۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کی گردن کاٹو، جا کے جناب کاٹ دیتے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، رب کا حکم پورا کرتے نہیں۔ اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرے۔ ابراہیم علیہ السلام اس خیر کے کام میں مشورہ کرتے ہیں تاکہ اس کی بھی ہم آہنگی شامل ہو اور نیکی میں اس کو بھی برابر کا اجر ملے۔ اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، رب نے مجھے حکم دیا ہے میں تیری گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، اللہ سے نیک بیٹا مانگا تھا۔ اب وہ جب مشورہ کر رہے ہیں گردن کاٹنے کا، بیٹا کہتا ہے ابا جان دیر کس بات کی، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے بے صبری کرنے والا، ہائے وائے کرنے والا نہیں پائیں گے۔ رب نے حکم دیا گردن کاٹنے کا، میں گردن کٹوانے کے لیے حاضر ہوں۔ رب راضی ہونا چاہیے، چاہے جان چلی جاتی ہے چلی جائے۔ یہ تربیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی بحیثیت باپ کے۔ محترم بھائیوں، محض جانوروں کی گردنوں پر چھریاں پھیر لینا یہی مقصد نہیں ہے قربانی کرنے کا، یہ پورا پیچھے پس منظر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، کردار ہے۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہمیں دنیا کے اندر سکھ کے ساتھ ساتھ جو اصل آخرت کے دکھ ہیں ان سے نجات ملے گی، وہاں راحت ملے گی، اور انشاءاللہ دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ اعلیٰ ترین ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونے کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر ہم بھی اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، اولاد کو اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کو ضرور پیش نظر رکھیں، ان کو فالو کریں۔ یہ ہماری آئیڈیل پرسن ہیں، یہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔